تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہی میں سے ایک شخص کو ہم نے رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پڑھ لوگ تھے۔ اب یہی لفظ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا، بیان فرمایا کہ ہم نے امی نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی امی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب عام لوگوں کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جاہل، لیکن جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہاں پر ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جب لفظ امی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہاں پر ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ نبی جو دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، یعنی امی کا مطلب تو ہے ان پڑھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ استعمال ہوگا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے۔ بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے تھے، چاہے فرشتوں کے ذریعے ہو یا براہ راست ہو۔ کیونکہ اگر نبی دنیا میں کسی کے شاگرد ہوتا تو لوگ پھر بھی باتیں کر سکتے تھے کہ یہ تو میرا شاگرد ہے، میں نے اس کو علم سکھایا ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا، بعض جگہوں پر تو فخر کے طور پر کہتے ہیں اور بعض جگہوں پر طعن و تشنیع کے طور پر کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ فخر کرتے ہیں اپنے شاگردوں پر کہ میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا، یہ میرا شاگرد ہے، آج یہ اچھے مقام پر ہے۔ اور بعض اوقات لوگ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی شاگرد بڑے مقام پر پہنچ جائے، مشہور ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کتنے ایک آگے جائے گا، آخر ہے تو میرا ہی شاگرد ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے تو علم مجھ سے حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، علم سکھانے کے لیے۔ علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں کو وہ علم سکھایا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا علم سکھانا، نہ کہ علم سیکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس علم میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلے لوگوں کا علم بھی دیا گیا اور بعد والے لوگوں کا علم بھی دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا زیادہ علم ہوگا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر میں بحری سفر کر رہے تھے، بحری جہاز تھا یا کشتی تھی، تو اتنے میں اس جہاز کے ایک تختے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور سمندر سے اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا پینے کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا یہ چڑیا کے چونچ والا پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے اور سمندر کا پانی، اس کو پھر بھی آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔
کہ سمندر کا پانی بھی محدود ہے، اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن کوئی حد تو ہے نا، اور چڑیا کا چونچ والا پانی اگرچہ کم ہے لیکن اس کی بھی کوئی حد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کا علم، اس کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں کو علم سکھایا۔